بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعوہم، بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُوهُمْ، اور حال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے دھوکہ بازی کی ان کو سزا دینے والا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کو، قاموا کسالى، تو کھڑے ہوتے ہیں ہار جی سے یا ہارے جی سے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کو تو کھڑے ہوتے ہیں ہاری جی سے، دل شکستہ جس کو کہتے ہیں۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور یاد نہیں کرتے اللہ کو مگر تھوڑا سا۔ مذبذبین بین ذالک، لٹکتے ہوئے ہیں دونوں کے درمیان، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ان کی طرف اور نہ ان کی طرف۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ گمراہ کرے تو ہرگز نہیں پائے گا کوئی راستہ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، مت بناؤ کافروں کو دوست، من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کی صریح حجت قائم کرو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نیچے درجے طبقے میں ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تو ہرگز ان کے لیے مددگار نہیں پائے گا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر جن لوگوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کی، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ پر مضبوط بھروسہ کیا، یا اللہ پر مضبوط بھروسہ رکھا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر دیا، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، پس یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا،
اور ان قریب اللہ رب العالمین کو اجر عظیم فرمائے گا، عطا فرمائے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب دے کر؟ لئن ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لاؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ رب العالمین قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ مذکورہ آیتوں میں منافقین کے کردار پر اللہ تعالی نے مزید روشنی ڈال دی، اور ان کا کردار، ان کا طور طریقہ بتلایا، اور ان منافقین کا جہنم میں مقام بھی بتلایا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم، سورہ بقرہ آیات نمبر 9 رکوع نمبر 2 پارہ نمبر 1 میں ہم نے پڑھا ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ منافقین دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، یعنی مسلمانوں کو، وما یخدعون، اور دھوکہ نہیں دیتے، الا انفسهم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور یہ منافقین شعور بھی نہیں رکھتے، یہ شعور سے خالی اور عاری ہے، چونکہ اللہ رب العالمین علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے رازوں پر خبردار ہے، لہذا اللہ کو دھوکہ دینا ناممکن اور محال امر ہے۔ لہذا سورہ بقرہ آیات نمبر 9 میں اور سورہ نساء آیات نمبر 142 کا مطلب عام مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ آیت میں عبارت بحذف مضاف ہے، اور کلام عربی میں اکثر مضاف محذوف ہوتا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ یخادعون اللہ اے یخادعون رسول اللہ، یہ منافقین اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور قربان جاؤ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا میں، والذین آمنوا میں جو واو ہے یہ عطف تفسیر ہے، اور والذین آمنوا یہ تفسیر ہے ما قبل کی، اور ترجمہ یہ ہوگا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا یعنی مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا ثابت بھی ہے، متحقق بھی ہے، اور ممکن امر ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 تفسیر القرآن بالقرآن کے قبیلے سے ہے، اور یہ عبارت بحذف مضاف ہوگا، مطلب یہ ہوگا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، یعنی ان المنافقین یخادعون رسول اللہ، یہ منافقین اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں۔ منافق دراصل نفق سے مشتق ہے، اور نفق سرنگ کو کہتے ہیں،
جس میں دونوں طرف راستہ ہو. منافق کو منافق اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ بدبخت منافق لوگ ایک طرف سے داخل ہوتے ہیں اور دوسرے طرف سے نکل جاتے ہیں. امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ الباری نے مفردات القرآن میں لکھا ہے کہ وَمِنْهُ النِّفَاقُ وَهُوَ الدُّخُولُ فِي الشَّرْعِ مِنْ بَابٍ وَالْخُرُوجُ عَنْهُ مِنْ بَابٍ وعلى ذلك نبه الله تعالى عز وجل بقوله إن المنافقين هم الفاسقون، یعنی الخارجون من الشرع. بہرحال منافق دو رخ ہوتے ہیں، ظاہری طور پر مسلمان اور باطنی طور پر کافر. اور وهو خادعوهم یہ علی سبیل المشاکلہ ہے. صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہ قیامت پر محمول ہے کہ بروز قیامت منافقین مسلمانوں کے ساتھ روشنی میں چلتے رہیں گے. پھر جب روشنی سلب کر لی جائے تو اہل ایمان اور منافقین کے مابین ایک دیوار لگا دی جائے گی. سورہ حدید آیت نمبر 13 رکوع نمبر 2 پار نمبر 27 میں اس کا تذکرہ ہے. وَيَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرْنَا نَقْتَبِسْ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا وَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ باطنه فيه رحمة وظاهره من قبله العذاب. اور چونکہ منافقین کے حرکات بد کا وبال انہیں پر پڑے گا، اور اسی وجہ سے سورہ بقرہ میں وَهُوَ خَادِعُوهُمْ يُخَادِعُونَ اللَّهَ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، کہ یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن ان بدبختوں کے اندر شعور نہیں ہے. یہ نہیں سمجھتے، یہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے کہ کسی اور کو دھوکہ دینا، بالخصوص مسلمانوں کو دھوکہ دینا، کہ بھی تو تشت ازبام ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا، اس کی کردار بتایا، اس کی علامات اور نشانات بتلائے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہاری جی کھڑے ہوتے ہیں. دل سے نماز نہیں پڑھتی، جی ہارا ہوا ہے. ان منافقین میں نماز کی اہمیت نہیں ہوتی. یہ لوگ نماز کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اور اسی کی وجہ سے جو نماز کے اثرات ہے وہ ان کے دلوں پر نہیں اترتی، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یہ لوگ نماز نفاق کی بنیاد پر پڑھتے ہیں. منافقین اخلاص کی بنیاد پر تو نہیں پڑھتے، اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں پڑھتے، اللہ کی خوشنودی کے لیے تو نہیں پڑھتے. مسلمانوں پر اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی تمہاری طرح نماز پڑھتا ہوں. یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا سا. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ الباری بیان القرآن میں لکھتے ہیں، یعنی ان کی نماز جو ہوتی ہے منافقین کی،
محض صورت نماز کے بنا لیتے ہیں، جس میں نماز کا نام ہو جائے بس۔ اور یہ بھی عجب نہیں ہے ان لوگوں سے کہ صرف اٹھنا بیٹھنا ہی ہو، کیونکہ جہری نمازوں میں تو امام کو پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان بدبختوں کو امامت کہاں نصیب ہے؟ مقتدی ہونے کے ناطے اگر بالکل کچھ بھی نہ پڑھے، فقط ہونٹے ہلائے، لب ہلاتا رہے، تو کسی کو کیا خبر ہے؟ پھر ایسے بد اعتقاد لوگوں سے کیا بعید ہے کہ زبان بھی نہیں ہلتے ہو اور بس صورتاً کڑے ہو، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ البتہ ایک مسئلہ آپ ذہن نشین کر لیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے بیان القرآن میں کہ قام و کسالہ میں جس کسل کی مذمت ہے وہ اعتقادی کسل ہے، اور جو باوجود درست اعتقاد کے، صحیح اعتقاد کے، وہ کسل کا مظاہرہ کرتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں، ہر جیت دل شکستہ نماز پڑھتے ہیں، وہ اس سے خارج ہے۔ پھر اگر کسی کو عذر ہو، مرض ہے، تکاوٹ ہے، غلبہ نوم نیند ہے، تو پھر قابل ملامت بھی نہیں ہے۔ اگر بلا عذر ہو تو پھر تو قابل ملامت ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ایک بندہ دل شکستہ سستی سے نماز پڑھتے ہیں اور آپ اس کو کہیں کہ تو منافق ہے۔ یہ فتوی بازی میں ذرا احتیاط کریں۔ مذبذبین بین ذالک، تذبذب کا معنی امام راغب ذکر کرتے ہیں کہ صورت الحرکت للشیء المعلق ثم استعیر لکل اضطراب وحرکت، اور تردد بین الشیئین کو بھی تذبذب کہتے ہیں۔ یعنی ذبذبہ اس آواز کو کہتے ہیں جو کسی لٹکی ہوئی چیز سے نکل رہی ہو، پھر بطور استعارہ ہر اضطراب کو، ہر حرکت کے لیے یا دو چیزوں کے درمیان متردد ہونے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ منافقین کفر اور ایمان کے درمیان اپنی ظاہری حالت میں، اپنی باطنی حالت میں متردد ہوتے ہیں، ورنہ حقیقت میں یہ کافر ہوتے ہیں۔ اور علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ ذالک کا مشار الیہ مجموعہ ایمان و کفر ہے۔ اور مزید فرمایا کہ لا الہ اولائے ولا الہ اولائے، بظاہر منافقین کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے بھی ملتے ہیں اور کافروں سے بھی ملتے ہیں، اور ہر ایک کو دوسرے کا یقین دلاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ اور اگرچہ منافقین اپنے آپ کو بڑے ہوشیار سمجھتے ہیں، اور ان منافقین کا خیال یہ ہے کہ ہم نے دونوں کو راضی کر رکھا ہے، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المنافق کالشاة العائرة كالشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة
رواہ مسلم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہما اجمعین۔ منافق کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بکری دو ریوڑوں کے درمیان میں ہو، کبھی اس ریوڑ میں کبھی دوسرے ریوڑ کی طرف جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، اور شرائع حدیث لکھتے ہیں کہ اس سے وہ بکری مراد ہے جو گابن ہونے کے لیے کبھی اس ریوڑ میں کبھی اس ریوڑ میں اپنے لیے نر تلاش کرتے ہیں۔ قالہ ملا علی قاری فی المرقات۔ بہرحال آیت مذکورہ میں منافقین کے طور طریقہ کا بیان ہے، جس میں نماز کی سستی ہے، کاہلی ہے، ریا ہے، دکھلاوا ہے، دورخی ہے، ان چیزوں کا بیان تھا۔ اب مسلمانوں کو چاہیے کہ ان عادات سے گریز اور پرہیز کرے، نماز میں سستی نہ کرے، کاہلی نہ کرے، ریا نہ کرے، دکھلاوا نہ کرے، دورخی نہ کرے، خاص کر نماز حشاش خوشی سے سکون سے پڑھے، اور پھر نماز با جماعت کا بھی اہتمام کرے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ یہ منافقین کا طریقہ ہے، یہ منافقین کا سلیقہ ہے، اور فرمایا کہ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے اوپر اللہ کی صریح حجت قائم کرو؟ مطلب اپنے آپ کو مجرم ثابت کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو مستحق عذاب سمجھتے ہو، اپنے اوپر الزامی دلیل قائم کرنا چاہتے ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 28 میں بھی رکوع نمبر 3 پارہ نمبر 3 میں تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے، میں نے ادھر تفصیلات بیان کی ہے کہ دو شخصوں، دو جماعتوں، دو ریاستوں، دو حکومتوں کے درمیان تعلقات کے 4 درجات ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ ہے مواسات، قلبی تعلق۔ پہلا درجہ ہے موالات، موالات ہے قلبی تعلق، یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ جائز ہے، کافروں کے ساتھ ناجائز ہے۔ دوسرا درجہ ہے مواسات، ہمدردی، خیرخواہی، یہ اہل حرب، وہ جنگجو جو آپ پر حملہ آور ہے، آپ کے ملک پر حملہ آور ہے، آپ کے قوم پر، دین پر، ان کے علاوہ انسانیت کی بنیاد پر سب کے ساتھ جائز ہے۔ تیسرا درجہ ہے مدارات، ظاہر خوش خلقی، تعلقات، یہ سب غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے۔ اور چوتھا درجہ ہے معاملات، تجارت ہے، ملازمت ہے وغیرہ، یہ سب غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے۔ لیکن اہل حرب، دشمن کے ساتھ اسلحہ کی خرید و فروخت جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین دوزخ کے سب سے نیچے درجے اور طبقے میں ہوں گے۔ صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمہ اللہ الباری
اپنی تفسیر جلد 5 صفحہ نمبر 177 میں لکھتے ہیں کہ دوزخ کے 7 طبقات ہیں۔ پہلے طبقے اور درجے کا نام جہنم ہے، دوسرے طبقے اور درجے کا نام لظا ہے، تیسرے درجے کا نام حتمہ ہے، چوتھے درجے کا نام سعیر ہے، پانچویں درجے کا نام سقر ہے، چھٹے درجے کا نام جہیم ہے، اور 7ویں درجے کا نام ہادیہ ہے۔ اور کبھی قرآن کریم میں سب کے مجموعہ کو النار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس طبقات کو درجات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ طبقات متدارکہ ہے، یعنی ایک دوسرے کے نیچے ہے، تہ بتہ ہے۔ درک اور درج میں فرق یہ ہے کہ اوپر سے نیچے آئے تو ہر طبقے کو درک سے موسوم کیا جاتا ہے، اور اگر نیچے سے اوپر جائے تو ہر طبقے کو، ہر درجے کو پھر درج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ منافقین کو دوسرے کافروں کے بنسبت سخت عذاب کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بدبختوں نے کفر کے ساتھ اسلام کا مذاق بھی اڑایا ہے، مسلمانوں کو دھوکہ بھی دیا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، لہذا قیامت کے دن منافقین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی حامی، کوئی ناصر، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو ان کو جہنم سے نکال دے۔ اور پھر آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دفعہ دعوت دی استثناء کی صورت میں کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، جن لوگوں نے نفاق سے توبہ کی، اپنی اصلاح کی، اپنی نیتوں کو درست کیا، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ پر مضبوط اعتماد کیا، اور شرارت، خباثت، کافروں کی یاری دوستی سے باز آ گئے، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کیا، اسلام کو سچے دل سے قبول کیا، اعمال میں اخلاص پیدا کیا، مسلمانوں کے خیر خواہ ہو گئے، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ لوگ مخلصین مومنین کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ رب العالمین مومنین کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور بالکل آخر میں فرمایا کہ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَأَمَنْتُمْ، مطلب اللہ کو کسی کی سزا دینے میں نہ کوئی نفع ہے، نہ کوئی فائدہ ہے، نہ کوئی نقصان ہے اللہ کا، بلکہ اللہ رب العالمین کافروں کو جو سزا دیتا ہے وہ حکمت کے تحت، حکمت کے مطابق جو ہے کافروں کو سزا دیتا ہے۔ اگر آپ لوگ منافقین مخلص ہو جائے، اللہ کے شکر گزار بندے بن جائے، ایمان قبول کرے، تو یقیناً عذاب سے بچ جائیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ رب العالمین قدردان ہے اہل ایمان کی ایمان کا اور اہل ایمان کی اعمال کا۔ اور ما يفعل اللہ بعذابکم أي شيء يفعل الله تعالى سبحانه وتعالى بسبب تعذيبكم، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ تمہیں عذاب دے اگر تم ایمان لائے، نیک اعمال اختیار کرے،
تو اللہ تمہارے اعمال کا، تمہارے ایمان کا قدردان ہے۔